السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی اے قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو عافیت میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ 28 مارچ سن 2021 کا ایپیسوڈ ہے، اور ایک ضروری بات میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے بھائی، ہماری بہنیں یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، پرابلم شیئر کرنا چاہتے ہیں، مشورہ لینا چاہتے ہیں، یا ویسے ہی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ایک دہلی کے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے بہت فورس کیا کہ آپ ایک دن ملاقات کے لیے رکھ لیں، ایک دن رکھ لیں، بہت سارے لوگ ہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ طے ہوا کہ 8 اپریل سن 2021 بروز جمعرات کو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کی جائے گی۔ آپ اگر خواہش رکھتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنے کی تو یہ جو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر یہ انہی بھائی کا ہے جو دہلی کے رہنے والے ہیں، ان سے آپ بات کریں اور آپ ان سے میرے سے ملاقات کرنے کی بات کہیں گے تو یہ آپ کو ایک ٹائم دیں گے۔ تو جمعرات کے دن جو آپ کو ٹائم دیا جائے گا اس ٹائم پر آ کر آپ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ نظام الدین میں غالباً ملاقات کی جگہ رکھی گئی ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں۔ مجھے بھی بہت اچھا لگے گا اگر آپ ملاقات کے لیے تشریف لائیں گے۔ سیما پروین یہ پہلا سوال پوچھتی ہیں کہ مسلم لوگ ہولی کھیل سکتے ہیں یا نہیں؟ پلیز مفتی صاحب بتانا ضرور، میرے یہاں اچھا نہیں مانا جاتا ہے ہولی کھیلنا۔ جتنی بھی دھارمک چیزیں ہیں، جو غیر مسلموں کی چیزیں ہیں، دھارمک چیزیں ہیں یا تہوار ہیں، ان میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے جیسا اپنے آپ کو بنائے گا، جو جس کے جیسی چیزیں اختیار کرے گا، آخرت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں آقا کے ساتھ ہونا ہے، صحابہ اکرام کے ساتھ ہونا ہے مرنے کے بعد، تو ہمیں انہی کے جیسی چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا، انہی کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسرے دھرموں کی ریسپیکٹ کیجئے آپ۔ حضور کا ارشاد ہے کہ دوسروں کے معبودوں کو، دوسروں کے خداؤں کو برا مت کہو، ہے نا۔ حضور کا ارشاد ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ہمدردی کا معاملہ کرو۔ آپ کا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے، اس کو پرابلم ہے، اس کی پرابلم میں اس کا ساتھ دو، اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دو، یہ ہے بھائی چارہ۔ لیکن آپ ان کے دھرموں میں شرکت کرنا شروع کر دو، ان کی جو دھارمک چیزیں ہیں اس میں شرکت کرنا شروع کر دو، یہ مذہبی چارہ ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے ہولی کھیلنا یا کرسمس منانا یا دوسرے دھارمک چیزوں میں غیر مسلموں کی شرکت کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے۔ اب سچ اور جھوٹ مل جائے گا تو کیسے پتہ چلے گا؟ دنیا کیسے پہچان پائے گی سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ اسی لیے ان تمام چیزوں کی جو دھارمک چیزیں ہیں اجازت نہیں ہے۔ بابی خان اگلا سوال پوچھتے ہیں، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ ہم دونوں نے آج تک کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو کوئی گناہ ہو۔ اب یہ تو آگے پتہ چلے گا، انہوں نے بہت لمبا لیٹر سے لکھا ہوا ہے، یہ تو آگے پتہ چلے گا انہوں نے کیا غلط نہیں کیا ہے۔ ہماری پاک محبت ہے، ہر محبت کرنے والا وہ یہی کہتا ہے میری پاک محبت ہے، باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے آئی لو یو، جان مان ٹان سب بول رہا ہوتا ہے وہ، اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری تو پاک محبت ہے۔ عجیب حال ہے، یہ کیسی پاک محبت ہے کہ آپ آدھے گھنٹے باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے لکھا ہے ہم دونوں راضی نامے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میرے ابو نہیں مان رہے ہیں تو منائیے ابو کو آپ، لڑکی کے گھر والے راضی ہیں، ہم دونوں مر جائیں گے لیکن بھاگ کر یا کوئی غلط قدم اٹھا کر شادی نہیں کر سکتے، مر جائیں گے۔ اگر آپ اپنی موت مریں گے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ مر جائیں گے لیکن بھاگ کر شادی نہیں کریں گے، تو یہ جو مرنے کی بات آپ کر رہے ہیں یہی غلط ہے، یہی غلط ہے۔ دنیا کی محبت کے لیے آپ مر رہے ہو، دنیا کی محبت کے لیے آپ اپنے آپ کو فنا کر رہے ہو، یہ تو انتہائی درجے کی بے وقوفی ہے۔ اور یہ جو محبتیں ہوتی ہیں نا جس میں آدمی نہیں مر جاؤں گا، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، لیکن یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، یہ شیطان کا، ایسے سمجھے آپ جیسے لڈو میں ملا ہوا زہر۔ ایک دم زہر آپ کسی کو کھلائیں نہیں کھائے گا وہ، لیکن شیطان بھی سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کو ایک دم سے زہر کھلاؤں گا، گناہ کا زہر تو نہیں کھائے گا یہ، تو میٹھے لڈو میں ملا کے دیتا ہے۔ آدمی کہتا ہے میری تو پاک محبت ہے، میں مر جاؤں گا لیکن غلط کام نہیں کروں گا۔ یہ جو مرنے کے اس کو خیال آ رہے ہیں یہی غلط ہے بھائی۔ اچھا جی، ایسا عمل بتاؤ جس سے کہ میرے ابو کے دل میں ان کے لیے رحم آ جائے۔ ابو کی خوب خدمت کیجئے، ابو کو آپ سیٹ کرنے کی کوشش کیجئے، ابو کو منائیے، ابو کو سمجھائیے، ٹھیک ہے؟ قاسمی صاحب بتانا ضرور، اور کوئی عمل دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ابو راضی ہو جائیں، اور جتنے لوگ ایسے عمل بتاتے ہیں آپ کو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ بچہ تیری من پسند شادی ہوگی،
ٹھیک ہے، کیا ہونا ہے؟ اتنے روپے ملنا ہے۔ ایک ممبئی میں خاتون تھیں، ان کا میرے پاس کال آیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے پریشان ہیں۔ ان کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ دوسری لڑکیوں میں لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 70,000 روپیہ باباؤں کو دے چکی ہوں جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کے قبضے میں آ جائے گا۔ تو میں نے کہا 70,000 روپے کیسے دے دیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ 20-20 10-10 کر کے ایسے چلا گیا، اور ہر بار میں اس امید پر دیتی رہی شاید یہ ٹھیک ہوں، شاید یہ ٹھیک ہوں۔ تو میں نے ان کو بتایا ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، ایسا کوئی عمل، ایسی کوئی دعا نہیں ہے کہ آپ پڑھ کے پھونک مار دو اور وہ ٹھیک ہو جائے ایک دم، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اللہ سے آپ دعا کیجئے، سب سے بہترین ہے اللہ سے آپ دعا کیجئے، جو پریشانی آ رہی ہیں اس پر صبر کیجئے۔ تو میں نے کہا اگر اتنی بڑے ان کے پاس موکل ہوتے ہیں، اتنی بڑے ان کے پاس جنات ان کے قبضے میں ہوتے ہیں، تو آپ ان کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ کیوں پڑواتی ہیں؟ آپ ان سے کہا کریں کہ میں نے تجوری میں پیسے رکھ دیے ہیں آپ اپنے موکل کے ذریعے وہ پیسے اٹھوا لیں، قیامت آ جائے گی اس کا موکل پیسے اٹھانے نہیں آئے گا۔ تو یہ الو بنایا جاتا ہے۔ تو بھائی ایسا کوئی عمل نہیں ہے، آپ اپنے ابو کو بتائیے، ان کی غلط فہمی کو دور کیجیے، ان کو سمجھائیے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی ابو نہیں مان رہے ہیں تو یار یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر گزار دو، کیوں یہ محبت بازی، اس عشق بازی کے چکر میں پڑ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ جتنا اپنی اگر بیوی ہو جائیں آپ کی تو اچھی بات ہے، لیکن آپ جتنا اپنی محبوبہ کے بارے میں سوچتے ہوگے، اگر آپ کاؤنٹنگ کرو گے نا ٹائم کی کتنے گھنٹے، تو میرے خیال میں 3-4 گھنٹے تو بن جاتے ہوں گے۔ رات میں آپ ان کو سوچتے ہوئے سوتے ہوگے، صبح اٹھتے ہوگے تو ان کو سوچتے ہوگے۔ یہی چیزیں اگر آپ کی آخرت کی فکر میں لگیں، قرآن مجید میں لگیں، دین اسلام کی فکر میں لگیں، کیا مزہ آ جائے۔ یہ جو آپ کو دنیا میں جن کی آپ خواہش کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو آخرت میں مل جائیں گی۔ اچھا قاسمی صاحب بتانا ضرور، میں نے آپ کو بتا دیا، اور جیسے وہ لڑکی ہے نا نمازی پرہیزگار، اس نے مجھے بہت سدھار دیا ہے ان کو اس لڑکی نے سدھار دیا ہے، سدھارا نہیں ہے، بگاڑ دیا ہے۔ اور وہ لڑکی جو نماز پرہیزگار ہے، میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیسی پرہیزگار ہے جو غیر محرم سے بات کر رہی ہے۔ محبت تھی تو وہ اپنے ماں باپ سے کہتی۔ دیکھو جس کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب لڑکی اپنے گھر والوں سے کہتی ہے، اب لڑکی نے اپنے گھر والوں سے بھی کہہ رکھا ہے، اور یہاں لڑکے کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں بڑی پرہیزگار ہے، اس نے مجھے سدھار رکھا ہے، اور ہم دونوں کو اتنی محبت ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے۔ جب شیطانی محبت کا یہ اثر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی شدت سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ اتنے ہی دور ہو جاتے ہیں، مزہ نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو شیطانی محبت کا اثر ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے جو کشش ہوتی ہے نا گناہ کے اندر، وہ اتنی زبردست کشش ہوتی ہے کہ آدمی رہ ہی نہیں پاتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، مرنے تک کی باتیں کرنے لگتا ہے جو حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گناہ بھی کر بیٹھتا ہے۔ تو بھائی یہ تو شیطانی محبت میں گناہ کے اندر یہ کشش ہوتی ہے، تو یہ تو شیطانی محبت ہے کہ ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے ہیں۔ پلیز ایسا کیا کروں جس سے راضی ہو جائیں، اور میں پوری زندگی اپنے رب کی عبادت کروں گا، وہ میری محرم بن جائے گی، تو ہم دونوں ایک ساتھ مل کر شکرانے کے نفل ادا کریں گے۔ پلیز ضرور کرنا ہمارے لیے، آپ ابھی سے یہ کرنا شروع کر دیں، ابا کو راضی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے حق میں جو فیصلہ بہتر ہو وہ فرما دے۔ اگر یہ مجھے ملنی ہے تو اس کی محبت میرے دل میں ہے، اس کو باقی رکھ اور یہ مجھے دلوا دے، اور اگر یہ مجھے نہیں ملنی تو اللہ میرے دل سے اس کی محبت کو نکال دے۔ یہ آپ دعا کیجئے گا، یہ مت کیجئے گا مجھے دلوا دے، مجھے دلوا دے، مجھے دلوا دے، نہیں، آپ یہ دعا کرنا شروع کریں کہ اللہ یہ اگر میرے حق میں بہتر ہے، اس سے شادی ہونا، اس سے نکاح ہونا میرے حق میں بہتر ہے، تو اللہ یہ مجھے میرے لیے اس کے فیصلے فرما دے اور میرا نکاح کروا دے۔ باقی اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو فیصلے فرما دے، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہ ہو، مقدر نہ ہو، تو میرے دل سے اس کی خواہش کو نکال دے۔ یہ دعا ہے صحیح، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی آپ کے لیے بہتر ہو وہ فیصلے فرمائے۔ صدف رضوان کہتی ہیں مفتی صاحب میں نے بھی بھاگ کر شادی کی ہے، تو کیا میری زندگی میں ہمیشہ پریشانیاں رہیں گی؟ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے اور میں ہمیشہ پریشان رہوں گی، تو کیا یہ سچ ہے؟ میرے ماں باپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، کیا پھر بھی میں گنہگار رہوں گی؟ اللہ کے لیے اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ نے اپنی گناہ پر اپنی جو بھی آپ نے غلطی کی اس پر شرمندگی کا اظہار کیا، اب سب سیٹ ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ماں باپ تو پھر ہوتے ہی نرم دل ہیں، سب نے معاف کر دیا، سب سیٹ چل رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اب آئندہ جو آپ کی زندگی ہے، پاسٹ کو بھول جائیں، توبہ کر لیں، پاسٹ میں جو غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کو فیوچر میں نہ دہرائیں، اور فیوچر کو آپ گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟
فیصل جمال کہتے ہیں مفتی صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کچن میں کس طرف فیس کر کے کھانا بنانا چاہیے؟ کیا ہم صرف قبلے کی طرف منہ کر کے بنا سکتے ہیں؟ بہت لوگوں کا یہی کہنا ہے، پلیز آپ ہمیں بتائیں، کہیں بھی کیسے بھی آپ چولہا چکی رکھ کے کھانا بنا سکتے ہیں۔ غلام حسین کہتے ہیں بھائی جان آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں، پر میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، اللہ راضی ہو آپ سے۔ غلام حسین صاحب آپ کو مجھے سوال نہیں ملا، اور ایک محبت بھرا سوری میں آپ کو بولنا چاہوں گا، اور اگلے ٹائم آپ سوال کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا سوال لے لیا جائے گا۔ سید فرحان کہتے ہیں مفتی صاحب میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا لیکن آپ نے آنسر نہیں دیا، پلیز دیجئے گا۔ انہوں نے بہت سارے سوال پوچھے ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی رقم سے ہم کسی کی اجرت کی ادائیگی کر سکتے ہیں؟ اس طرح زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور اس شخص کا معاوضہ بھی ادا ہو جائے، کس طرح سے کرنا جائز ہے؟ جس کی طرف سے آپ اجرت ادا کر رہے ہیں یا معاوضہ دے رہے ہیں اس کو آپ پیسے دیں کہ لو بھائی یہ پیسہ یہ آپ اس کو جا کر دے دو۔ مثال کے طور پہ کوئی مقروض ہے تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ ڈائریکٹ قرض خواہ کو آپ جا کے پیسے دے دیں، نہیں، بلکہ اس شخص کو دیں گے کہ لو بھائی یہ پیسے اور اپنا قرض ادا کر دو جا کے، یہ طریقہ ہے، ہو جائے گی زکوٰۃ۔ نمبر 2، مردوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انہیں کس نے ایصال ثواب کیا ہے؟ جی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مردوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کس نے ان کو ایصال ثواب کیا ہے، بلکہ وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ اچھا، نمبر 3، ولی اللہ اپنے تصرف کیسے کرتے ہیں؟ کون سے تصرف؟ آپ کلیئر لکھیں تبھی جواب دیا جائے گا۔ نمبر 4، آج کے دور میں امر بالمعروف نہی عن المنکر منکر پہ کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ آپ ہمارے لیے اچھی سی دعا کر دیں بھائی، سب لوگ دعا کریں سید فرحان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، ان کی جائز خواہشات قبول فرمائے، ٹھیک ہے، اور ان کو آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اچھا دیکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ایسا عمل کریں۔ امر بالمعروف بھلائیوں کا حکم دینا، جتنا ہو سکے لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں، جب بھی موقع ملے بھلائیوں کا حکم دیں۔ نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا، جہاں آپ برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں وہاں برائی کو ہاتھ سے روکیں، جہاں زبان سے روک سکتے ہیں وہاں زبان سے روکیں، اور جہاں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اختیار میں ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں آپ دل سے اس کو برا سمجھیں۔ راز اینگل یہ کہتے ہیں میں اپنی امی کو حج کرانا چاہتا ہوں اور میرے 2 بیٹے ہیں، انہیں حافظ بنانا چاہتا ہوں، دعا کیجیے گا میرے لیے۔ بالکل اللہ تعالیٰ آپ کی ان خواہشوں قبول فرمائیں، امی کو بھی حج کرائیے، لیکن میرے بھائی یہ بات سمجھ لیں، حج ایک عبادت ہے۔ جیسے نماز ہمارے اوپر جب فرض ہو جاتی ہے تو ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، رمضان کے روزے جب ہم لوگوں کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں تو رمضان آنے پر ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، اسی طرح سے حج بھی ایک عبادت ہے۔ جب حج ہمارے اوپر فرض ہو گیا، اب ہمارے اوپر حج جب فرض ہو گیا تو ہمیں کرنے حج جانا ضروری ہے۔ حج کو لوگوں نے جو ہے نا ایک شوق بنا لیا ہے، ارے اگر حج کرنے میں چلا گیا، میری امی گھر پہ میرے ابا گھر پہ بیٹھے ہوں تو لوگ کیا کہتے ہیں، لو خود حج کرنے چلا گیا، امی ابا گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس بات کو آپ سمجھیں، اگر حج آپ کے اوپر فرض ہوا ہے، بیٹے کے اوپر حج فرض ہوا تو بیٹے کو کرنا ضروری ہے حج۔ اگر انتقال ہو گیا اور وہ حج نہیں کر سکا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور اگر ماں باپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے پیسے سے تو آپ کے اوپر فرض ہو گیا حج، آپ بھی کریں، والدین کو بھی کرائیں تو ایک اچھی بات ہے، لیکن اس بات کو سمجھیں کہ یہ ایک عبادت ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے یا ماں باپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے۔ ماں باپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے تو ماں باپ کو کریں، ماں باپ کو کرنا چاہیے، آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو آپ کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو بھائی آپ بیوی کو کراؤ، بچوں کو کراؤ، خود کرو، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ صبا خان کہتی ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، میں صبا خان آپ کی اسٹوڈنٹ، ماشاءاللہ۔ نمبر 1، قرآن مجید کے رموز اوقاف جب آیت کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب آیت کے بغیر ایسے ہی ہوتے ہیں تو کیا دونوں کا مطلب الگ الگ ہوں گے؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے، آیت جب آ جائے گی آیت کے اوپر ہوں گے تو اس کو تو آپ آیت ہی میں لے لیں، ٹھیک ہے، لیکن آیت کے علاوہ جب لگے ہوں گے تو پھر میں نے آپ کو بتا رکھا ہے الگ سے کلپ میں کہ ان پر وہی چیزیں اپلائی ہوں گی جن کے لیے وہ بنے ہیں، جو رموز اوقاف کا مطلب ہے وہی آپ کو کرنا پڑے گا، اور آیت کے اوپر ہے تو وہ تو بس آپ آیت ہی سمجھیں ان کو۔ مفتی صاحب نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو کیا تب بھی آخر میں آمین کہا جا سکتا ہے؟ جی آہستہ سے آمین کہہ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ہم لوگ
اچھا، جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو کیا تب بھی آخر میں جی کہہ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب ہم لوگ جو نئے کپڑے پہنتے ہیں تو کیا یہ کپڑے اللہ پاک کے یہاں لکھے جاتے ہیں؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر رمضان میں نئے کپڑے پہنیں تو وہ نہیں لکھے جاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے جو بھی چیزیں ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں اللہ کی نعمتیں، اس کا ہمیں آخرت میں حساب دینا ہے۔ لیکن اگر شریعت کے مطابق دین پر عمل کرتے ہوئے ہم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے پر نعمت بڑھتی ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی پھر سوال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، نعمت کی ناقدری کرنے پر، فضول خرچی کرنے پر سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور اگر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اس چیز کا حق ادا کیا ہے، جائز راستوں کو اختیار کیا ہے، تو یہ چیز ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی جاتی ہے یا نہیں؟ درود شریف بخشنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف ہے ہی حضور کے لیے اسپیشل، حضور پر ہی جاتا ہے، بخشیں یا نہ بخشیں۔ ٹھیک ہے، تو آٹومیٹک حضور پر ہی جاتا ہے، حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ گیمر کہتے ہیں بیری کے پتے سے نہانے کے بارے میں سچ ہے یا جھوٹ؟ شب قدر کی رات میں مغرب کے بعد شب قدر کی رات میں نہانا ہی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کس نے کہہ دیا؟ جو لوگ کہتے ہیں وہ ایک حدیث دکھا دیں، ضعیف حدیث ہی دکھا دیں، صحیح حدیث تو بہت دور کی بات ہے۔ غسل تو کرنا آپ کی مرضی ہے، جب چاہیں جب غسل کریں، جب چاہیں آپ غسل کریں، جب چاہیں آپ جو ہے وہ نہائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن شب برات میں مغرب کی نماز کے بعد ہی نہانا یہ کوئی مسنون نہیں ہے، یہ کوئی مستحب نہیں ہے۔ خاص طور پر بیری کے پتے لوگ ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور بیری کے پتے ڈال کے نہاتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا، ساحل احمد کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میرے یہاں ٹیلر کا کام ہوتا ہے، میں نے بچے ہوئے کپڑے سے جزدان سی کر قرآن مجید پر چڑھایا ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جی نو پرابلم، کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ محمد حسرت کہتے ہیں حضرت رمضان کے روزے ہیں، حیض آ جائے تو کیا روزے چھوڑ دینا چاہیے؟ رمضان میں اگر حیض آ جاتا ہے، پیریڈ آ جاتا ہے، تو پھر وہ روزے جتنے دن پیریڈ آتا ہے وہ روزے نہیں رکھے جائیں گے، بعد میں ان کی قضا ہوگی۔ اچھا جی، اچھا ایم کے انہوں نے بہت سارے سوال پوچھے ہیں اور یہ کہتے ہیں مفتی صاحب، نمبر 1، ہمارے گھر میں ہال میں ہی کھانے کی چیزوں کی ہماری چھوٹی سی دکان ہے اور بہت سارے غیر مسلم عورتیں کسٹمر بن کر ہمارے گھر آتی ہیں، اور جب آتی ہیں تو گھر کے کچن تک کی جانکاری حاصل کرتی ہیں، اور میرے گھر پر دن بھر سب کام سے باہر ہوتے ہیں، میں اکیلے ہی گھر میں رہتی ہوں، اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ غیر مسلم عورتوں کی نظر بھی گھر میں نہیں پڑنا چاہیے، اس سے بے برکتی آتی ہے۔ دیکھیے غیر مسلم، اس میں کوئی غیر مسلموں کی تخصیص نہیں ہے، باہر کے لوگ جو ہوتے ہیں ہمیں انہیں زیادہ گھر میں گھسنے نہیں دینا چاہیے، گھر کی زیادہ جانکاری نہیں دینا چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ پھر ایک بات کو پہاڑ بنا کے سامنے والوں کو شو کرائیں گی، چغلیاں کریں گی، غیبت کریں گی، دشمن بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال بچنا چاہیے۔ کوئی اگر آپ کی دکان پہ سامان لینے آ رہا ہے تو اس کو آپ سامان دیں، وہ کچن کی جانکاری کیوں لے رہا ہے؟ وہ اگر پوچھ بھی رہا ہے تو بول دو بھائی مجھے نہیں معلوم، ٹال دو اسے۔ کچن دکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے شاید کچن بھی دیکھتی ہیں وہ، گھر میں بھی آ جاتی ہیں۔ آپ ایک دکان کا لیول رکھیے نا کہ بھائی یہ دکان کی حد ہے، یہ دکان کا لیول ہے، اس سے آگے نہیں جانا، بس سمپل ہے، دکان بھی چلے گی اور کوئی گھر میں بھی نہیں جھانکے گا۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ باہر والے کو باہر تک رکھیں، آپ زیادہ گھر میں داخل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، مفتی صاحب نماز میں قرات میں سخت غلطی ہو جانے پر نماز ٹوٹتی ہے، یہ سنا ہے، پر سخت غلطی مطلب کتنی غلطی؟ کوئی اگر ایسی غلطی آپ نے قرات کرتے وقت کی جس سے معنی بالکل بدل جاتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا، نمبر 3، میں نے الہ الناس کی جگہ الہ الناس پڑھا تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ یہ تو بڑی غلطی نہیں لگتی، بس حرف کی غلط ہے، اس طرح ایک حرف کی غلطی بار بار ہوتی ہے تو کیا کروں؟ دیکھیے اگر آپ جان بوجھ کر غلط پڑھ رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ غلط ہے اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی، نماز بھی ختم ہو سکتی ہے آپ اگر بہت خطرناک غلطی کرتی ہیں تو۔ لیکن جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ آپ مخرج نکال کر ہی پڑھتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے زیادہ انسان کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ ہم صحیح سے پڑھ رہے ہیں، کوشش ہم اچھے پڑھنے کی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی زبان پلٹا نہیں کھا رہی ہے اور زبان سے کچھ لفظ نکل جاتا ہے الگ سا، تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے اور انشاءاللہ نماز میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ زیادہ بالکل پریشان نہ ہوں۔ نماز میں قرات میں سخت غلطی ہو جانے پر، اچھا
میں نے یہ کہتی ہیں اس طرح کی ایک حرف کی غلطی بار بار ہوتی ہے تو کیا کروں؟ کوئی بات نہیں ہے، آپ اچھے سے پڑھیں، پھر بھی اگر وہ غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہماری طاقت سے زیادہ کا ہمیں مکلف بھی نہیں بنایا گیا، اسی لیے بالکل پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں قرات بہت اچھے سے کرتی ہوں، مخرج صحیح ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن نماز میں جب پڑھتی ہوں تو نہیں نکل پاتا ہے اور غلطی ہو جاتی ہے۔ کوئی میری بہن پریشان ہونے والی بات اس میں نہیں ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ شگفتہ خان کہتی ہیں شب برات کی کوئی حقیقت ہے؟ صحیح بات بتائیے حافظ صاحب۔ دیکھیے، شب برات کی بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں شب برات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ ٹوٹل بدعت ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی بہت فضیلت ہے اور وہ ہنگامہ برپا کر ڈالتے ہیں کہ پوری رات جاگو، عبادت کرو، بیری کے پتے سے نہاؤ، حلوہ بناؤ، فاتحہ دلاؤ، یہ کرو وہ کرو، اور یہ توبہ کی نماز، فلاں کی نماز، دنیا بھر کی نمازیں، دنیا بھر کے وظیفے انہوں نے بتا ڈالے ہیں، اور ایسے بڑا چڑھا کر عوام کے بیچ میں شب برات کو پیش کیا جاتا ہے گویا کہ یہ شب قدر سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں لوگ غلط ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ شب برات کی ایک فضیلت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن اس کی فضیلت شب قدر سے بہت کم ہے۔ شب قدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی لیے شب برات کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں خاص رحمتیں، خاص مغفرت نازل فرماتا ہے بندوں پر، اسی لیے اس میں ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ بس یہ عبادت کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اس میں جتنا ہو سکے عبادت کر لیں، اس کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے جو بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرحت سلطانہ یہ کہتی ہیں مفتی جی، حال ہی میں میرے تھوڑے ڈیز کے نماز مس ہو گئے تھے، میں نے فون پر مسلم پرو ایپ میں ٹھیک کر کے رکھی تھی، بٹ وہ پتہ نہیں کیسے چینج ہو گیا۔ کلیئر لکھا کریں، بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا، اب آپ کا یہ ڈیلیٹ ہو گیا تو کیسے آپ نمازیں پڑھیں گی؟ تو آپ اندازہ کریں، غور کریں کہ کتنے دن ہو سکتے ہیں، دل آپ کا جس طرف گواہی دے اتنے دن آپ مان لیں اور اتنی نمازیں قضا کر لیں۔ عرفہ فاطمہ کہتی ہیں پنج سورے میں دیا ہے شب برات کی نفل نماز کے بارے میں، تو کیا پنج سورہ بھی غلط ہے؟ بتائیے۔ پنج سورے میں جتنی باتیں لکھی ہیں 75% باتیں اس میں غلط لکھی ہوئی ہیں۔ بھائی کوئی بھی کتاب لکھ دے گا، پنج سورے کو کس نے لکھا ہے کچھ پتہ ہے آپ کو؟ پنج سورے میں جو بات لکھی گئی ہے کیسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ بات صحیح ہے؟ اس میں کوئی حدیث کا حوالہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہوگا نا، کوئی بڑی کتاب کا ریفرنس پڑھا ہے کہ یہ نماز اس کتاب سے لی گئی ہے؟ تو پنج سورے میں جتنی باتیں ہیں 75% باتیں اس میں غلط لکھی ہوئی ہیں، حدیث کے خلاف، اور بدعتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اس کتاب سے بچیے، علماء سے معلوم کیجئے، جو مستند کتابیں ہیں ان کو پڑھیے گا۔ ان کتابوں کا کچھ پتہ نہیں ہے کہاں سے آئیں، کیسے چلیں، کس نے لکھی، کہاں سے لکھی، کچھ نہیں معلوم۔ بچیے گا میری بہنوں، یہ کتابیں گھر گھر میں موجود ہیں اور اکثر باتیں اس میں غلط لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، گیمنگ مرزا کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے پاس پرچے چھپے ہوئے ہیں کہ شب برات کی خاص عبادت مغرب کے ٹائم 2 نفل عمر درازی کے، 1 بار سورہ یاسین، اس ٹائپ کی نمازیں چلتی ہیں میرے بھائی۔ عمر درازی کی نماز، رزق میں ترقی کی نماز، ناگہانی آفتوں سے بچنے کی نماز، کس نے بتائی؟ نبی نے بتائی کبھی؟ صحابہ نے پڑھی ہیں؟ شب برات تو صحابہ کے زمانے میں بھی آیا کرتی تھی نا، فقہاء کے، محدثین کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ہے نا، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی آئی، تو اعلیٰ حضرت نے کبھی پڑھی ہیں نمازیں؟ اور یہ جو پرچے چھاپنے والے ہوتے ہیں ان سے پوچھو بھائی یہ نمازیں تمہیں ملی کہاں سے؟ تو وہ کہتے ہیں ارے لکھی ہوئی ہیں بس۔ کہاں لکھی ہیں بھائی؟ کیونکہ آپ اگر یہ نہیں پوچھو گے کہاں لکھی ہیں، کس نے بتائیں، تو کل کو کوئی اور کچھ بتا کے آپ کے سامنے پیش کر دے گا، پھر دشمنان اسلام کچھ اور پیش کر دیں گے، صحیح غلط کا فرق ہی نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ جو چل رہا ہے ہم اس کو فالو کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے ایسی کوئی نماز نہیں ہے۔ تنزیل رحمان کہتے ہیں کیا شب قدر کی رات میں میلاد کر کے پوری رات رت جگا کرنا کیسا ہے؟ رت جگا کرنے کی رات نہیں ہے یہ عبادت کرنے کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری رات جاگنے کو نہیں بول رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بھائی جتنا آپ ایزلی عبادت کر سکتے ہو کر لو، ٹھیک ہے؟ پوری رات جاگو، عبادت کرتے ہوئے جاگو۔ میلاد کیوں؟ قرآن شریف کی تلاوت کرو نا۔ قرآن شریف پورے سال ہم اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن میلاد کر کے جاگیں گے۔ رت جگہ کرنا نہیں ہے، عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اے آر رانا کہتے ہیں آپ نے کہا ان شبوں میں چھوٹی ہوئی فرض روزے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، میں نماز تو 5 وقت کی پڑھتی ہوں، ہر حال میں روزے بھی رکھتی ہوں، پر جو فرض روزے ایام میں رہ جاتے ہیں وہ نہیں رکھ پاتی۔ نیت کرتی ہوں رکھوں گی بٹ نہیں رکھ پاتی۔ آپ نے کہا ان کی پوچھ ہوگی آخرت میں، تو اب اتنے سارے جو رہ گئے ہیں روزے انہیں کیسے رکھوں؟ پلیز بتائیں۔ بہت آسان ہے،
آپ جتنی بھی سال کے آپ نہیں رکھے ہیں، آپ اس میں غور کریں کہ کتنی سالوں کے روزے آپ سے چھوٹے ہوئے ہوں گے۔ مان لیجئے آپ نے جب اندازہ کیا تو آپ کے دل نے کہا 10 سال، 10 سال میں آپ ہر سال کتنے روزے آپ سے چھوٹ گئے؟ 5 6 ایسے کر کے آپ سب کو جوڑ لیں۔ مان لیجئے 60 روزے بنے، اب 60 روزوں کو آپ لکھ لیں۔ اب جب بھی موقع ملے ایک رکھ لیں، 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، اس ٹائپ سے کچھ سالوں میں وہ روزے پورے ہو جائیں گے۔ اس میں کیا دقت ہے؟ یہ تھوڑی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ہی ساتھ سارے رکھو جیسے آپ کو آسانی ہو۔ جیسے سردیوں میں روزے رکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، تو سردی آ جائیں خوب رکھ لیں آپ لگاتار، سردیوں میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے آپ سو جائیں، 11-12 بجے سو کے اٹھیں گی، فوراً 5 بجے جو ہے 5:30 بجے مغرب ہو جاتی ہے، تو آپ دھیرے دھیرے کر کے رکھ سکتی ہیں۔ ناجدہ خاتون کہتی ہیں مولانا صاحب کیا شب قدر میں حلوہ بنا کر فاتحہ کرا سکتے ہیں؟ حلوہ بنا کر فاتحہ کرا سکتے ہیں؟ فاتحہ جو کرائی جاتی ہے، فاتحہ کا مقصد ہوتا ہے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا، ہے نا؟ تو ایصال ثواب کے لیے تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ غریب کو کھلائیں۔ اب فاتحہ حلوے پہ لگائے گی کہ کھا رہے ہیں گھر والے، کیا ثواب ملے گا؟ یہ غریب کے پیٹ میں تو پہنچا نہیں، اور غریب کو حلوہ تھوڑی نہ چاہیے۔ کسی غریب کو کپڑا چاہیے، کسی کو دوا چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، اب چاہیے اس کو دوا، آپ پکڑا رہو سو حلوہ۔ اسی لیے جتنے روپے میں حلوہ بن رہا ہے اتنا روپے آپ کسی غریب کو دے دیں، اس پہ زیادہ اجر ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور اپنے کھانے کے لیے آپ حلوہ بنا لیں، نو پرابلم، لیکن حلوے کو شب بارات سے لنک نہ کریں، اس کو شب بارات کی کوئی خاص چیز نہ سمجھیں۔ حلوہ ایک کھانے کی چیز ہے، کبھی بھی آپ بنا کے کھا سکتے ہیں۔ میر نغمہ کہتی ہیں کیا 14 شعبان کو مغرب کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں، کیا وہ بھی صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے 14 شعبان کو مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے جو 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ اوابین کی ہوتی ہیں، اور اوابین شب برات میں کیا پڑھنے کا مطلب ہے؟ وہ تو روزانہ پڑھنا سنت ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھیں، وہ تو ویسے ہی سنت ہے اوابین کی نماز، لیکن اس کو لوگوں نے شب برات سے جوڑ دیا لے جا کے۔ تو شب برات کی کوئی 6 رکعت نہیں ہے مغرب کی نماز کے بعد، بلکہ وہ اوابین کی نماز ہے جس کو لوگ شب برات میں پڑھتے ہیں، اور وہ تو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ فیضان خان کہتے ہیں مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے جتنے بھی نفل روزے رکھتے ہیں ان کے افطار کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی دعا وغیرہ ہے یا بس بسم اللہ سے شروعات کریں؟ دیکھیے جتنے بھی ہم روزے رکھتے ہیں اس میں وہی ہے، بسم اللہ پڑھ کے آپ افطار کی شروعات کر لیں، یا روزے کی جو دعا ہے روزہ کھولنے کی، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اذان سے کتنی دیر پہلے افطار کریں؟ دیکھیے اذان جب ہو جائے، اگر ویسے تو اناؤنس ہو جاتا ہے کہ بھئی روزہ افطار کر لیں، لیکن اگر اناؤنس نہیں ہوتا ہے تو آپ جب اذان ہو جائے تب روزہ افطار کر لیں، اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل سب کے پاس ہوتا ہے، تو آپ دیکھ لیں افطار کا ٹائم آپ کے ایریے میں کتنے بجے شروع ہو رہا ہے، اس سے 1-2 منٹ بعد میں آپ افطار کر سکتے ہیں۔ کوئین ماہرہ کہتی ہیں بھائی میری امی بہت پریشان ہیں، کیا معلوم کون گھر کے پاس نیبو رکھ دیا، ٹوٹکا کر کے بہت پریشان ہیں، سب کے کیا کریں؟ ایسے میں پلیز بھائی جان بتائیں، امی پریشان ہیں نہیں دیکھ سکتی، پلیز بتائیے۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سورہ بقرہ روزانہ پڑھنا شروع کر لیں۔ سورہ بقرہ پوری نہ پڑھیں، پوری تو بہت بڑی ہو جاتی ہے، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، پون پارہ، 1 پارہ، جتنا آپ پڑھ سکتی ہوں اتنا آپ سورہ بقرہ کا رکوع پڑھیں، پارہ پڑھیں، اور 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں جتنا پاسبل ہو سورہ بقرہ کو آپ کمپلیٹ کریں۔ پھر آپ کے گھر میں کوئی نیبو پھوڑ کے جائے، کوئی ناریل پھوڑ کے جائے، کوئی کتنا بڑا ٹوٹکا کر کے جائے، آپ کے گھر پر انشاءاللہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سنڈے کمنٹ باکس کے کچھ سوالات تھے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ 99واں ایپیسوڈ ہے، 99واں ایپیسوڈ ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ ہمارے 100 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔